ساس اور ننند اکثر آپس میں پہلی والی کے بارے میں سرگوشیاں کرتی تھیں۔ میرے شوہر نے مجھے ہمیشہ یہی یقین دلایا تھا کہ اس کی پہلی بیوی شادی کے چند ماہ بعد ہی طلاق لے کر ہمیشہ کے لیے بیرون ملک چلی گئی ہے۔ آج جب میں نے اسٹور روم کی صفائی کی تو مجھے ایک پرانا صندوق ملا۔ اسے کھولا تو اس میں ایک جلا ہوا عروسی جوڑا اور ایک ڈائری ملی۔ میں نے تجسس میں وہ ڈائری کھول کے پڑھی تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا نام سعدیہ ہے اور میری زندگی کی کہانی ایک ایسے پر اسرار، حیران کن، ہولناک سفر کی داستان ہے جس نے میری روح تک کو اندر سے مکمل طور پر چھلنی کر دیا تھا اور میرے تمام معصوم خوابوں کو ایک انتہائی بھیانک حقیقت میں تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ میری پرورش غریبانہ سے گھرانے میں ہوئی تھی، جہاں میرے بوڑھے والد کھیتوں میں دن رات محنت کر کے ہمارے لیے حلال اور پاکیزہ رزق کا بندوبست کرتے تھے، اور ہم اپنی اس چھوٹی سی دنیا میں انتہائی خوش اور مطمئن زندگی گزار رہے تھے۔ جب میں جوان ہوئی تو میرے والدین نے میری شادی اسی شہر کے ایک انتہائی معزز، مالدار اور پڑھے لکھے سمجھے جانے والے خاندان میں کر دی۔ میرے شوہر کا نام سلمان تھا اور میری ساس کا نام راشدہ تھا۔ اس گھر میں میری ایک ننند بھی تھی جس کا نام نائلہ تھا۔ جب میں دلہن بن کر اپنے والدین کے اس کچے مکان سے رخصت ہو کر اس نئے اور بڑے گھر میں آئی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں کسی خوابوں کی دنیا میں آ گئی ہوں۔ میرے سسرال والوں کا رویہ میرے ساتھ اس قدر شاندار، محبت بھرا اور مشفقانہ تھا کہ مجھے اپنی خوش قسمتی پر رشک آنے لگا تھا۔ میری ساس راشدہ مجھے اپنی سگی بیٹیوں سے بھی بڑھ کر پیار کرتی تھی۔ وہ مجھے صبح دیر تک سونے دیتی اور جب میں اٹھتی تو وہ خود اپنے ہاتھوں سے میرے لیے انتہائی لذیذ اور گرم ناشتہ بنا کر میرے بستر پر لے آتی۔ وہ مجھے گھر کا کوئی بھی بھاری یا مشقت طلب کام بالکل بھی نہیں کرنے دیتی تھی، اور ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ میں اس گھر کی ملکہ ہوں اور میرا کام صرف آرام کرنا اور خوش رہنا ہے۔ میری ننند نائلہ بھی میرے ساتھ انتہائی عزت اور احترام سے پیش آتی تھی۔ وہ میرے کپڑے استری کر دیتی، میرے بال بناتی اور میرے ساتھ ایک سہیلی کی طرح وقت گزارتی۔ میرا شوہر سلمان تو جیسے میری محبت میں مکمل طور پر دیوانہ تھا۔ وہ میری ہر چھوٹی بڑی خواہش کو میرے ہونٹوں سے نکلنے سے پہلے ہی پورا کر دیتا تھا۔ وہ میرے لیے انتہائی قیمتی تحائف، مہنگے کپڑے اور شاندار زیورات لاتا اور مجھے دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت ہونے کا احساس دلاتا تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اتنی عزت، اتنا پیار اور اتنی اہمیت نہیں دیکھی تھی جتنی مجھے اس گھر میں مل رہی تھی۔ لیکن اس بے پناہ محبت، اس شاندار عزت اور اس پرتعیش زندگی کے باوجود کبھی کبھی اس بڑے اور پرشکوہ گھر کی خاموشی میں مجھے ایک عجیب سی پر اسراریت اور ایک اندیکھی نحوست کا احساس ہوتا تھا۔ گھر کے کچھ حصے انتہائی تاریک اور سنسان تھے، جہاں جاتے ہوئے میرے دل میں ایک نامعلوم سا خوف پیدا ہونے لگتا تھا۔ میری ساس اور میری ننند جو میرے سامنے مجھ پر جان چھڑکتی تھیں، وہ اکثر رات کے پچھلے پہر یا دوپہر کی تنہائی میں آپس میں سر جوڑ کر ایک انتہائی پر اسرار انداز میں پہلی والی کے بارے میں سرگوشیاں کرتی رہتی تھیں۔ جب بھی میں اچانک ان کے قریب سے گزرتی یا کمرے میں داخل ہوتی تو وہ فوراً اپنی بات کاٹ کر خاموش ہو جاتی
اور ان کے چہروں پر ایک عجیب سی گھبراہٹ اور الجھن کے آثار نمایاں ہو جاتے۔ میں نے کئی بار ہمت جمع کر کے اپنے شوہر سلمان سے اس پہلی والی کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تو اس نے مجھے انتہائی نرمی، محبت اور اطمینان سے اپنے گلے لگا کر یہ یقین دلایا تھا کہ اس کی پہلی بیوی، جس کا نام فاطمہ تھا، وہ ایک انتہائی بدتمیز، جھگڑالو اور ناسمجھی عورت تھی، جو اس خاندان کی محبت اور عزت کو نہیں سمجھ سکی اور شادی کے چند ماہ بعد ہی اس سے لڑ جھگڑ کر طلاق لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیرون ملک چلی گئی ہے، اور اب اس کا اس خاندان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اس لیے مجھے اس بارے میں پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ سلمان کی یہ محبت بھری باتیں سن کر میں مطمئن ہو جاتی اور دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی کہ مجھے اتنے اچھے اور محبت کرنے والے لوگ ملے ہیں۔ وقت انتہائی سکون اور خوشیوں کے ساتھ گزر رہا تھا کہ کچھ دن پہلے سلمان اور میری ساس راشدہ نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور انتہائی پیار اور شفقت کے ساتھ میرے محفوظ مستقبل اور میری بہتری کا حوالہ دے کر بتایا کہ وہ میرے نام پر لاکھوں روپے مالیت کی ایک بیمہ پالیسی بنوا رہے ہیں، تاکہ خدا نخواستہ اگر کل کو حالات خراب ہوں تو میرا مستقبل مکمل طور پر محفوظ رہے۔ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ بیمہ پالیسی ان کی میرے لیے بے پناہ محبت اور میری فکر کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ میں ان کی اس بے لوث محبت اور اپنی اتنی فکر دیکھ کر انتہائی جذباتی ہو گئی، اور میں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اور بغیر کوئی سوال کیے ان کے لائے ہوئے ان تمام کاغذات پر انتہائی خوشی خوشی دستخط کر دی۔ مجھے ان پر اس قدر اندھا اعتماد تھا کہ میں نے ان دستاویزات کو پڑھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی۔ ان کاغذات پر دستخط کرنے کے بعد ان کا رویہ میرے لیے بالکل ویسا ہی محبت بھرا اور شفیق رہا۔ آج صبح جب میری ساس اور ننند کسی رشتہ دار کی طرف گئی ہوئی تھیں اور سلمان بھی اپنے دفتر جا چکا تھا تو میں گھر میں بالکل تنہا تھی۔ میں نے سوچا کہ آج گھر کے اس پچھلے حصے کی طرف جا کر دیکھوں جہاں ایک پرانا اور بند اسٹور روم موجود تھا، جسے میں نے آج تک کبھی اندر سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ کمرہ ہمیشہ کے لیے مقفل رہتا تھا اور گھر کا کوئی بھی فرد اس کی طرف نہیں جاتا تھا۔ میں نے یوں ہی تجسس کے مارے اس کمرے کے دروازے کو دھکا دیا تو حیرت انگیز طور پر وہ دروازہ کھلا ہوا تھا اور اس پر لگا ہوا پرانا تالا زنگ لگنے کی وجہ سے ٹوٹ کر نیچے گرا ہوا تھا۔ میں نے انتہائی سست اور بوجھل قدموں کے ساتھ اس تاریک اور گرد آلود اسٹور روم کے اندر قدم رکھا تو وہاں ایک عجیب سی سیلن اور پرانی چیزوں کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ وہاں مکمل اندھیرا تھا اور میری آنکھوں کو کچھ بھی صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اپنے موبائل کی روشنی جلائی اور اس کی مدھم روشنی میں اس کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ وہاں پرانے ٹوٹے ہوئے برتن، بوسیدہ فرنیچر اور گرد میں اٹی ہوئی بے شمار پرانی اشیاء بکھری پڑی تھیں۔ میں یوں ہی سامان کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک میری نظر ایک انتہائی پرانے، خستہ حال اور مضبوط لوہے کے صندوق پر پڑی، جو ایک تاریک کونے میں پرانے کپڑوں اور بوریوں کے نیچے انتہائی احتیاط کے ساتھ چھپا کر رکھا گیا تھا۔ اس صندوق کو دیکھ کر میرے دماغ میں ایک عجیب سی الجھن اور شدید تجسس نے جنم لے لیا۔ میرا دل انتہائی تیزی کے ساتھ دھڑکنے لگا اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے یہ پر اسرار صندوق مجھے اپنی طرف بلا رہا ہو۔
میں نے قریب پڑی ہوئی ایک بھاری لوہے کی سلاخ کی مدد سے اپنی پوری طاقت لگا کر اس صندوق کے زنگ آلود اور بند کڑے پر وار کیا، اور چند ہی ضربوں کے بعد وہ کڑا ٹوٹ گیا۔ میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس پرانے اور بھاری صندوق کا ڈھکن اٹھایا تو اس کے اندر موجود سامان کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے اور میری سانسیں میرے حلق میں بری طرح اٹک کر رہ گئیں۔ اس صندوق کے بالکل درمیان میں ایک انتہائی قیمتی لیکن بری طرح سے جلا ہوا سرخ رنگ کا عروسی جوڑا رکھا ہوا تھا، جس پر راکھ اور دھوئیں کے انتہائی گہرے اور سیاہ نشانات موجود تھے، اور اس جلے ہوئے لباس کی ہولناک حالت چیخ چیخ کر گواہی دے رہی تھی کہ اسے کسی انسانی جسم سمیت انتہائی بے دردی کے ساتھ آگ لگائی گئی ہے۔ اس جلے ہوئے عروسی جوڑے کو دیکھتے ہی میرے جسم کا سارا خون برف کی طرح جم کر رہ گیا، اور میرے پورے وجود میں ایک سنسنی خیز اور جان لیوا خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنا سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے انتہائی لرزتے اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس جلے ہوئے لباس کو چھوا تو اس کے بالکل نیچے ایک پرانا اور خاکی رنگ کی ڈائری موجود تھی، جس کی جلد بھی آگ کی تپش سے کچھ حد تک جھلس چکی تھی اور اس کے کنارے کالے پڑ چکے تھے۔ میں نے جلدی سے اس ڈائری کو باہر نکالا اور اس کے زرد اور خستہ حال صفحات کو کھولنا شروع کیا۔ اس ڈائری کے اندر لکھی ہوئی تحریر نے میرے پیروں تلے سے وہ زمین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھسکا دی جس پر میری ساری زندگی، میری خوشیوں اور میرے اس نام نہاد محبت بھرے گھرانے کا وجود کھڑا تھا، کیونکہ وہ ڈائری کسی اور کی نہیں بلکہ سلمان کی اسی پہلی بیوی کی تھی، جس کے بارے میں مجھ سے یہ سفید جھوٹ بولا گیا تھا کہ وہ طلاق لے کر بیرون ملک جا چکی ہے۔ ڈائری کے ان زرد اور پرانے صفحات پر فاطمہ نے انتہائی کانپتی ہوئی لکھائی میں اور اپنے آنسوؤں کے داغوں کے ساتھ اپنی زندگی کی وہ انتہائی ہولناک، بھیانک اور کربناک داستان لکھی تھی، جسے پڑھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میری آنکھوں کے سامنے چھایا ہوا وہ سارا محبت کا فریب ایک ہی لمحے میں ٹوٹ کر بکھر گیا۔ فاطمہ نے اس میں لکھا تھا کہ میں نہیں جانتی کہ میری یہ تحریر کبھی کسی کے ہاتھ لگے گی یا نہیں، لیکن میری زندگی ایک انتہائی پر اسرار اور خوفناک عذاب کے دہانے پر کھڑی ہے۔ میرے سسرال والے، میری ساس راشدہ اور میرا شوہر سلمان میرے ساتھ اس قدر بے پناہ محبت اور شفقت سے پیش آتے ہیں کہ مجھے ان کی اس اندھی اور غیر معمولی محبت پر شدید شک ہونے لگا ہے۔ انہوں نے مجھے گھر کی ملکہ بنا کر رکھا ہوا ہے اور مجھے کوئی کام نہیں کرنے دیتے، لیکن ان کی اس پر اصرار اور غیر طبعی مہربانی کے پیچھے ایک انتہائی غلیظ اور شیطانی سازش چھپی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ انہوں نے کچھ دن پہلے ہی میرے نام پر لاکھوں روپے کی ایک انتہائی بھاری بیمہ پالیسی بنوائی ہے اور مجھ سے یہ کہہ کر ان کاغذات پر دستخط کروائے ہیں کہ یہ سب میری حفاظت اور میرے مستقبل کے لیے ہے، لیکن مجھے رات کے وقت ان کی سرگوشیوں اور ان کی پر اسرار باتوں سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ لوگ میری جان کے دشمن بن چکے ہیں اور یہ میری جان کے ساتھ کوئی بہت بڑا اور بھیانک کھیل کھیلنے والے ہیں۔ فاطمہ نے اپنی اس ڈائری میں مزید لکھا تھا کہ مجھے ان کی آنکھوں کی اس بظاہر محبت کے پیچھے
ایک انتہائی گہرا لالچ اور موت کا وہ بھیانہ رقص نظر آ رہا تھا جو وہ میرے لیے سجا رہے ہیں۔ مجھے اب مکمل طور پر یقین ہو چکا ہے کہ یہ لوگ بیمے کی اس بھاری رقم کے لالچ میں مجھے جان سے مارنے کی پوری اور مکمل تیاری کر چکے ہیں، اور میری ساس اکثر رات کو سلمان کے ساتھ مل کر کوئی خونی اور خطرناک منصوبہ بناتی رہتی ہے، اور مجھے ان کی ان سرگوشیوں سے صاف موت کی بو آتی ہے۔ فاطمہ کی وہ تحریر پڑھتے ہوئے میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، اور میرا دل شدت غم اور شدید ترین صدمے سے پھٹنے لگا تھا۔ میں جو اب تک ان ظالموں کی محبت کو سچ سمجھ رہی تھی، اب مجھے ان کی وہ ساری مہربانی اور وہ سارا پیار ایک غلیظ اور خونخوار جال محسوس ہونے لگا تھا۔ فاطمہ نے اپنی اس ڈائری کے بالکل آخری صفحے پر انتہائی بدحواسی اور شدید گھبراہٹ کے عالم میں لکھا تھا کہ میں اب مزید ان کے اس محبت بھرے جال میں بے وقوف بن کر انتظار نہیں کروں گی، اور اپنی جان بچانے کے لیے آج ہی اپنے گھر والوں اور محکمہ پولیس کے اہلکاروں سے رابطہ کر کے انہیں اس خوفناک سازش اور ان موت کے سوداگروں کے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی، کیونکہ مجھے ان درندوں کی نیتوں پر ذرا برابر بھی کوئی اعتبار نہیں رہا۔ میں اپنی جان بچانے کے لیے اس گھر سے بھاگنے کی آخری کوشش کروں گی۔ اس سے آگے ڈائری کے یہ تمام صفحات بالکل خالی تھے، اور تحریر وہیں پر اچانک اور بے ترتیبی سے ختم ہو چکی تھی، جس کا واضح اور بھیانک مطلب یہ تھا کہ فاطمہ کو اس کی اس کوشش میں ذرا برابر بھی کامیابی نہیں ملی تھی، اور اس ظالم اور مکروہ خاندان نے بیمے کی اس لاکھوں روپے کی رقم کو ہڑپ کرنے کے لیے اسے بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ یہ سارا راز اور یہ ساری ہولناک حقیقت اس وقت مکمل طور پر میرے سامنے عیاں ہو چکی تھی کہ فاطمہ نے طلاق نہیں لی تھی، اور نہ ہی وہ کبھی بیرون ملک گئی تھی، بلکہ انہی ظالموں نے اس پر بے پناہ محبت کی بارش کر کے اور اسے اندھے اعتماد میں لے کر اسی سرخ اور اسی جوڑے میں اسے بے دردی سے اور صفاکی کے ساتھ زندہ جلا دیا تھا، تاکہ وہ بیمے کی اس بھاری رقم کو حاصل کر سکیں اور دنیا کے سامنے یہ جھوٹا اور من گھڑت ڈرامہ رچا دیا تھا کہ وہ طلاق لے کر چلی گئی ہے۔ فاطمہ کا یہ آخری پیغام اور اس کی یہ لرز خیز تحریر پڑھتے ہی میرے دماغ میں ایک انتہائی زوردار اور قیامت خیز دھماکہ ہوا، اور میری آنکھیں شدت صدمے، شدید ترین حیرت اور ایک ناقابل یقین سچائی کے انکشاف پر پوری طرح کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ مجھے اچانک وہ انتہائی بھیانک اور روح فرسا حقیقت یاد آ گئی کہ ابھی پرسوں ہی تو میرے شوہر سلمان اور میری ساس راشدہ نے بالکل اسی طرح کی مہربانی، بالکل اسی طرح کے جھوٹے پیار اور میرے محفوظ مستقبل کا بالکل وہی پرانا اور آزمودہ بہانہ بنا کر میرے نام پر بھی ایک بالکل ویسی ہی لاکھوں روپے کی بیمہ کی دستاویز بنوائی ہے، اور مجھ سے بھی انتہائی اصرار کر کے انہی کاغذات پر دستخط کروائے ہیں جن پر فاطمہ نے دستخط کیے تھے۔ مجھے اپنے ارد گرد پھیلا ہوا وہ سارا محبت کا جھوٹا جال اور وہ سارا ڈرامہ ایک ہی لمحے میں مکمل طور پر سمجھ آ گیا کہ میری ساس اور میرا شوہر میرے لیے بھی بالکل وہی خونی سازش اور موت کا وہی پرانا کھیل تیار کر چکے ہیں، اور میں ان موت کے سوداگروں کا اگلا اور بالکل تازہ نشانہ ہوں
جنہیں بیمے کی رقم کا وہ شیطانی اور خونی چسکا لگ چکا تھا جو کسی معصوم کی جان لیے بغیر نہیں بجھتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے ایک لمحے کی بھی دیر کی اور اگر ان ظالموں کو میرے اس راز سے واقف ہونے کی ذرا برابر بھی بھنک پڑ گئی تو میرا انجام بھی بالکل فاطمہ جیسا ہوگا اور مجھے بھی اسی گھر کے کسی تاریک کونے میں بے دردی سے زندہ جلا دیا جائے گا۔ میرے اندر ایک ایسی غضبناک آگ اور ایک ایسا شدید خوف بھڑک اٹھا تھا جس نے میری ساری زندگی اور میرے سارے اندھے اعتماد کو ایک ہی لمحے میں ختم کر کے رکھ دیا تھا۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور انتہائی پرعزم اور مضبوط قدموں کے ساتھ اس جلے ہوئے عروسی جوڑے اور اس ڈائری کو ایک پرانے کپڑے میں انتہائی احتیاط کے ساتھ چھپا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں نے کباڑ خانے کا دروازہ انتہائی خاموشی سے بند کیا اور دبے قدموں سے اس گھر سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اب میں ایک لمحہ بھی ان موت کے سوداگروں کی اس غلیظ اور پرتعیش قید میں نہیں رہ سکتی تھی۔ میری خوش قسمتی تھی کہ اس وقت گھر پر کوئی بھی موجود نہیں تھا اور میں بغیر کسی رکاوٹ کے اس بڑے دروازے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ میں نے ننگے پاؤں اس گنجان آباد بستی کی سڑکوں پر اپنی پوری طاقت سے بھاگنا شروع کر دیا۔ میری سانسیں بری طرح پھول رہی تھیں اور میرا دل شدت خوف سے دھڑک رہا تھا۔ میرا واحد اور اولین مقصد اس علاقے کے سب سے بڑے تھانے تک پہنچنا اور محکمہ پولیس کے ان اعلیٰ اہلکاروں کو ان ظالم درندوں کی اصلیت بتانا تھا جو بظاہر معزز اور مہربان ہونے کا ناٹک کرتے تھے لیکن حقیقت میں انسانوں کا خون پی کر اپنی دولت کی پیاس بجھاتے تھے۔ میں گرتی پڑتی اور اپنے پیروں کے چھالوں اور زخموں کی پرواہ کیے بغیر اس بڑی عمارت تک پہنچی جہاں محکمہ پولیس کے اہلکار موجود تھے۔ میں روتے ہوئے اور انتہائی بدحواسی کے عالم میں سیدھا ان کے بڑے افسر کے کمرے میں داخل ہو گئی اور میں نے فاطمہ کی وہ پرانی ڈائری اور وہ جلا ہوا عروسی جوڑا اس کی میز پر لا کر پٹک دیا۔ میں نے دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے اس افسر کو وہ ساری خوفناک اور روح فرسا داستان انتہائی تفصیل کے ساتھ سنائی کہ کس طرح ان ظالموں نے بیمے کی رقم کے لیے اپنی پہلی بہو کو اندھے اعتماد میں لے کر زندہ جلایا اور اب پرسوں ہی انہوں نے میرے نام پر بھی بیمے کی ویسی ہی دستاویزات بنوا کر میری موت کا پروانہ تیار کر لیا ہے اور وہ مجھے بھی اسی طرح مارنے والے تھے۔ افسر نے جب وہ ڈائری پڑھی اور اس جلے ہوئے جوڑے کو انتہائی غور سے دیکھا تو اس کے ماتھے پر بھی شدید حیرت اور غصے کے مارے پسینے کے قطرے چمکنا شروع ہو گئے۔ اس نے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے اپنے تمام مسلح محافظوں کو بلایا اور میرے ہمراہ میرے اس خونی اور بظاہر پرسکون نظر آنے والے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب میں محافظوں کے ساتھ گھر پہنچی تو سلمان، میری ساس اور میری ننند واپس آ چکے تھے اور وہ میری گمشدگی پر انتہائی پریشان نظر آ رہے تھے۔ لیکن جب محکمہ پولیس کے اہلکاروں نے میرے اس گھر پر دھاوا بولا اور دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو میری ساس زبیدہ، میرا شوہر سلمان اور میری ننند نائلہ انتہائی گھبراہٹ اور خوف کے عالم میں پیچھے ہٹ گئے۔ اہلکاروں نے انہیں فوراً اپنی تحویل میں لے لیا اور ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈال دیں اور جب ان ظالموں کے سامنے وہ جلا ہوا عروسی جوڑا اور فاطمہ کی وہ خاکی ڈائری پیش کی تو ان درندوں کے چہروں کی ہوائیاں مکمل طور پر اڑ گئیں
اور ان کا وہ سارا ظاہری غرور، ان کی وہ ساری جھوٹی شرافت اور ان کا وہ مہربانی کا سارا پردہ ایک ہی لمحے میں خاک میں مل گیا۔ انہوں نے شدید خوف اور محافظوں کی سختی کے سامنے اپنے اس بھیانک، غلیظ اور شیطانی گناہ کا مکمل طور پر اعتراف کر لیا اور روتے ہوئے مان لیا کہ انہوں نے ہی بیمے کی اس بھاری رقم کو حاصل کرنے کے لیے فاطمہ کو انتہائی بے دردی اور سفاکی سے زندہ جلایا تھا، اور اب وہ میرے نام پر بننے والی ان نئی بیمہ کی دستاویزات کے ذریعے میرے ساتھ بھی بالکل وہی بھیانک اور خونی کھیل کھیلنے والے تھے۔ ان ظالموں کو ان کے کیے کی عبرتناک سزا مل چکی تھی اور انہیں گرفتار کر کے حوالات منتقل کر دیا گیا تھا۔ قدرت کے اس انتہائی سچے اور کڑے انصاف نے مجھے ایک انتہائی دردناک اور عبرتناک موت سے بچا لیا تھا، اور ان ظالموں کی وہ جھوٹی محبت اور ان کا وہ مہربانی کا جال جو انہوں نے میری موت کے لیے بچھایا تھا، وہ ان کی اپنی ہی تباہی اور بربادی کا سبب بن گیا تھا، اور فاطمہ کی وہ پرانی ڈائری میرے لیے موت کے اس خوفناک منہ سے نکلنے کا ایک ایسا معجزہ بن کر سامنے آیا تھا جس نے مجھے ایک نئی اور محفوظ زندگی عطا کر دی تھی۔